looking at it very seriously. The military is looking at it. Iran wants to negotiate, yes. It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia. تو گزشتہ کئی سالوں سے ایران کے اندر ایک کنسسٹنٹ پیٹرن آپ کو دکھائی دے گا، اور وہ یہ ہے کہ ہر 2-3 سال کے بعد عوام باہر نکلتے ہیں، رجیم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. رجیم ان کو یہ کہتی ہے کہ آپ کو اسرائیل اور امریکہ نے پیسے دے کر بھیجا ہے اور آپ اپنے دل سے احتجاج نہیں کر رہے بلکہ CIA کے ایجنٹ ہیں سب کے سب، اور اس کے بعد میں ان کے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، گولیاں برسائی جاتی ہیں اور اس کے بعد میں پروٹیسٹ ختم ہو جاتے ہیں اور معاملات آگے بڑھتے ہیں. جبکہ ریسنٹلی ہمیں یاد ہے کہ جون 2025 کے اندر جب اسرائیل اور امریکہ نے مل کر اٹیک کیا، ایران میں IRGC کو ٹارگٹ کیا، ان کی نیوکلیئر انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا، ان کی فوج کو، ان کی بیوروکریسی کو، ان کی جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا، تو کہا یہ جا رہا تھا کہ اندرونی طور پر یونٹی، انٹرنل ری یونیفیکیشن ایران کی ہو جائے گی، کیونکہ جب باہر سے دشمن حملہ کرتا ہے تو آرگنائزیشن ہو جاتی ہے ملک کے رینکس کے اندر. لیکن ایسا ہوا نہیں، اور وہ اسی لیے نہیں ہوا کہ اس 12 دن کی جنگ کے چند مہینوں بعد ہی دسمبر 28 کو 2025 کی بات کر رہا ہوں، مہنگائی کی بنیاد کے اوپر شروع ہونے والے احتجاج کو اب ملک کے کونے کونے میں پھیلایا گیا پروٹیسٹرز کی طرف سے. ریاست کا رسپانس کیا رہا، اس احتجاج کے پیچھے کون ہے، کیا یہ CIA کا ایک اور سیکرٹ مشن رجیم چینج ہے یا پھر آرگینک ہے، وجوہات کیا ہیں، رزلٹ کیا نکلے گا، آج ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. 2022 کے اندر بھی ماسا امینی کے نام کے اوپر پروٹیسٹ ہوئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک خاتون تھی جس کو ایک چوک پر اپنا حجاب سرکنے کی بیسس کے اوپر مورالیٹی پولیس نے ڈنڈے مار کے پہلے بے ہوش کر دیا، اس کے بعد میں کوما میں گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. ملک بھر میں احتجاج شروع ہو گیا، اس کو دبا لیا گیا. اس مرتبہ احتجاج کی وجہ کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ بازاری کمیونٹی، یعنی کہ اردو والی بازاری نہیں بلکہ جو وہاں پہ ٹریڈنگ یونینز اور کمیونٹی ہے، یونینز فارمل یونین نہیں کہہ رہا بلکہ اتحاد کی بات کر رہا ہوں، ان کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے جو ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ اکثر وہ پرو رجیم کنسیڈر ہوا کرتے تھے. تو ہوتا اس طرح سے جناب کہ 60% مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہسٹورک کرنسی کولیپس ہوتا ہے ایران کے اندر. جو ایرانین ریال ہے وہ اپنی ویلیو اتنی لوز کر دیتا ہے کہ فی الوقت سٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ $1 کے بدلے 17 لاکھ ایرانی ریال آ جاتے ہیں. یہ حشر ہو گیا ایران کی کرنسی کا کہ بالکل مٹی میں کنورٹ ہو چکی ہے. اس کے علاوہ تو سب سے پہلے تہران گرینڈ بازار جو ہے اس کو بند کیا جاتا ہے 28 تاریخ کو، اور بنیادی وجہ کیا بنتی ہے کہ کوکنگ آئل اور چکن کی قیمتیں اتنی مہنگی ہو گئیں کہ لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے. تو اس کی بنیاد پہ، اس رائزنگ انفلیشن کی بنیاد پہ یہ احتجاج شروع ہوتا ہے، اور اکنامک ڈیمانڈ جو ہے یہ آگے چل کے ٹرانسفارم ہو جاتی ہے ایک سسٹمک کرٹیک کے اندر، یعنی کہ ایک پوری ریاست کے خلاف ایک تحریک بن جاتی ہے جو صرف مہنگائی کے خلاف احتجاج سے شروع ہوئی تھی. اور نعرے کیا لگتے ہیں؟ ڈیتھ ٹو دا ڈکٹیٹر، نعرے کیا لگتے ہیں؟ ڈیتھ ٹو دا اسلامک رجیم. یہاں تک نعرے لگائے جاتے ہیں، نائدر غازہ نور لیبنان مائی لائف فار ایران، یعنی کہ اب ہم غازہ یا لبنان کی جنگیں لڑنے کے لیے مزید کنزیوم نہیں ہوں گے بلکہ اپنی جان ایران کے لیے دیں گے. اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں. اور اس ساری صورتحال کے اندر جناب ایک نیا کیریکٹر جو کہ ہمیشہ سائیڈ لائنز پر رہا ہے، اس مرتبہ بہت پرومیننٹ ہو گیا، یعنی کہ رضا پہلوی، جو کہ ایک فارمر کنگ کے بیٹے ہیں، 18 سال کی عمر سے ایگزائل میں ہیں، باہر موجود ہیں ایران سے. امریکہ میں انہوں نے ایگزائل لے رکھا ہے. انہوں نے ریپیٹڈلی کالز دیں پروٹیسٹرز کو باہر بیٹھ کے کہ آپ باہر آئیں، اور نہ صرف یہ کہا کہ احتجاج ریکارڈ کروائیں بلکہ کوٹ ان کوٹ یہ کہا کہ سیز دا سینٹر آف دا سٹیز اینڈ ہولڈ دیم. تو رضا شاہ یہ کہہ رہا ہے کہ شہروں پہ قابض ہو جاؤ تاکہ میں واپس آ سکوں، اور میں آ کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک جمہوری ریاست کی بنیاد رکھی جائے گی، نہ کہ اس بادشاہت کی جو میرے والد چلایا کرتے تھے. اس دوران رضا شاہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی بار بار اپیل کر کر یہ کہا کہ آپ وہاں پر انٹروین کرنے کے لیے تیار رہیں کہ جب بھی ایران میں اگر آیت اللہ کی حکومت جاتی ہے تو ایک آلٹرنیٹیو سیٹ اپ لے کر آیا جا سکے. ٹرمپ نے کوئی خاص جواب نہیں دیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رضا شاہ کو ٹرمپ تیار کر رہا ہے، اس کی کرٹیک یہ ہے کہ رضا شاہ نے بہت کوشش کی ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن ٹرمپ نے یہ کہا کہ اس موقع کی مناسبت سے یہ غیر مناسب ہے، اناپروپریٹ ہے. سو ایون ٹرمپ واز ہیزیٹیٹنگ بفور پٹنگ ہز ویٹ بیہائنڈ رضا شاہ.
یہ پروٹیسٹ پہلے سے اس طرح مختلف ہے کہ پہلے تہران سینٹرک پروٹیسٹ ہوا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ تقریباً 100 ٹاؤنز کے اندر یہ پروٹیسٹ پھیل چکے ہیں۔ یہ صرف اربن سینٹرز کا احتجاج نہیں ہے بلکہ دور دراز کے علاقوں میں بھی احتجاج ہوا۔ 31 صوبوں کے 100 مقامات پر احتجاج کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ 14 سے 15 روز جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہو چکے ہیں، جبکہ یہ احتجاج اب بھی جاری ہیں۔ اس پہ رپورٹنگ کنفلکٹنگ ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کو یہ بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ نہیں جی کنسپریسی بالکل دبا دی گئی ہے، لیکن کنسپریسی وہ ہوتی ہے جس کے جو بیج ہوتے ہیں وہ باہر بوئے جائیں، لیکن یہاں پر روٹی کھانے کا، مہنگائی کا، کرنسی کا، افورڈیبلٹی آف لائف کا مسئلہ ہے جو کہ ایران نے حل نہیں کیا۔ اگر کوئی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پروٹیسٹ ختم ہو چکے ہیں تو صرف اور صرف وقتی خاموشی اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ انسٹیبلٹی کنٹینیو رہے گی۔ کیجولٹیز کی بات کی جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈائریکٹلی دھمکی لگا دی۔ اس نے یہ کہا کہ اگر آپ نے فائر کیا تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ پھر اس کے بعد میں فائر ہم کریں گے۔ اف یو اوپن فائر وی ول آلسو اوپن فائر آن یو، یعنی کہ پروٹیسٹرز کے اوپر اٹیک آپ نے نہیں کرنا، یہ ایران کو کہا گیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق تسنیم نیوز ایجنسی کہتی ہے کہ 109 سیکیورٹی پرسونلز کی جانیں جا چکی ہیں۔ HRAN آرگنائزیشن کہتی ہے کہ 62 لوگ مرے ہیں، 48 احتجاج کرنے والے تھے، 14 اس میں سیکیورٹی اہلکار تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ 2300 کے قریب افراد کو حراست میں لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ ہمیشہ کی طرح رجیم نے یہ کوشش کی کہ جو آرگینک عوام کا پروٹیسٹ ہے اس پر ٹھپا لگا دیا جائے اسرائیل اور امریکہ کا، کیونکہ دو ہی نعرے ہیں اس رجیم کے پاس۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ سے یہاں رجیم چینج نہیں چاہتے، وہ بالکل چاہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ملک کے عوام کو تباہ و برباد کر دو، ان سے روٹی بھی چھین لو، اس کے علاوہ ساری حکومت جو ہے وہ ان الیکٹڈ عہدیدار چلائیں اور ایک فیک الیکشن کروا کے لوگوں کو بٹھا دیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ کاروبار کیا جائے IRGC کی طرف سے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ IRGC جو ہے وہ صرف ایک ملٹری ونگ نہیں ہے حکومت کا، بلکہ ساتھ ساتھ بہت بڑی کاروباری انٹیٹی بھی ہے جو کہ اپنی انویسٹمنٹ اور انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے ایلیٹس کے ساتھ مل کے۔ اسی لیے بہت سے ایلیٹس کبھی چاہتے نہیں ہیں ایران کے اندر کہ IRGC کی حکومت چلی جائے۔ ایران عراق جنگ کے بعد ری بلڈنگ کے لیے IRGC کو ٹھیکے ملے تھے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے، لیکن اس کے بعد میں ان ٹھیکوں کو انہوں نے پھیلا کے ایک بزنس ایمپائر کھڑی کر لی۔ بینکنگ میں بھی ان کی سٹیکس موجود ہیں، شپنگ میں بھی ہیں، مینوفیکچرنگ میں بھی ہیں، امپورٹ بھی ہیں۔ بلیک اکانومی کا سب سے بڑا حصہ ایران کے اندر IRGC کے پاس ہے، انفارمل اکانومی کا، کیونکہ ایمبارگوز موجود ہیں، US نے سینکشن کر دیا پریشر ڈالنے کے لیے۔ تو IRGC کے لوگ سینکشن سے مزید امیر ہو جایا کرتے ہیں۔ جتنی سینکشن لگے گی لوکل مارکیٹ ڈائریکٹلی ڈس انگیج ہو جائے گی گلوبل مارکیٹ سے، اتنا ہی بلیک اکانومی تھرائیو کرے گی اور IRGC کے لوگ ویلتھ کریشن کی طرف جائیں گے۔ تو آیت اللہ نے یہ کہا کہ رائٹرز جو ہیں جو کہ احتجاج کر رہے ہیں، یہ دراصل احتجاج کرنے والے نہیں ہیں بلکہ انتشاری ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں اور ٹیررسٹ ہیں۔ جو ان کے صدر ہیں مسعود، ان کی طرف سے بھی اسی طرح کا مضحکہ خیز بیان سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں نے بہت سے لوگوں کو ایران کے اندر اور باہر ٹریننگ دے کے سڑکوں پہ نکالا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ باہر سے بھی بہت سے دہشت گردوں کو امپورٹ کیا گیا ہے ان احتجاجوں میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے۔ حساب لگائیے ڈس انگیجمنٹ کے عوام کا جو حال آپ نے کیا ہے، جو غربت پھیل رکھی ہے وہاں پہ، جس قدر وہاں پر انسٹیبلٹی ہے، اس کو کس طرح وائٹ واش کر رہے ہیں کہ جو بھی سڑکوں پہ آیا وہ تو باہر سے اسرائیل نے پلانٹ کیا ہوا ہے۔ 8 جنوری کو انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے اگلے 36 گھنٹوں کے لیے، اب بھی نہ ہونے کے برابر کوریج ہے وہاں پر۔ اس دوران اسرائیل بھی اپنی انہی حرکات سے باز نہیں آیا جو وہ امپریشن دیتا ہے کہ ہم تو عوام کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ ایران کے لوگوں کو آزادی مل جائے، ایز اف دے آر اے ہیومنائزنگ فورس۔ اور اسی وجہ سے نتن یاہو نے پرشین میں ایک بیان دیا، ویڈیو سٹیٹمنٹ دی، ٹویٹس کر دیے کہ ایران کے لوگوں کے ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ بھی کہا جیروزلم پوسٹ نے کہ آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رشیا میں اپنے ایسٹس جو کہ $95 بلین کے ایسٹس ہیں وہ باہر موو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امریکہ نے بھی کہہ دیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ کوٹ ان کوٹ خامنائی از لوکنگ ٹو گو سم ویئر بیکاز کنڈیشن از ریئلی بیڈ، حالات بہت خراب ہیں اور آیت اللہ صاحب تو بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس طرح کے بیانات دیے گئے جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ اتنے پریکٹیکل نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بشار الاسد کو اسکیپ کرنا پڑا رشیا کی طرف، اسی طرح اگر کوئی اتنے بڑے نوعیت کا احتجاج ہوتا ہے کہ سرکاری محلات بھی اس سے محفوظ نہیں رہتے،
اب بہت سی پاسبلٹیز کا تذکرہ ہو رہا ہے اور نیو یارک کے اخبارات سے لے کے بی بی سی تک یہ بات کی جا رہی ہے کہ اسٹرانگ آپشنز کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ غور کر رہے ہیں. بذات خود ایئر فورس ون کی فلائٹ پر انہوں نے یہ بات کی کہ وی آر لوکنگ ایٹ دی اسٹرانگ آپشنز اینڈ وی مائٹ ایکٹ اینی ٹائم. تو بوٹس آن دا گراؤنڈ کی جہاں تک بات ہے تو یہ بے وقوفی تو ہو نہیں سکتی. ٹرمپ نے اس کو رول آؤٹ کر دیا, لیکن ٹرمپ نے یہ کہا کہ وی ول ہٹ دیم ہارڈ ویئر اٹ ول ہرٹ دیم دا موسٹ, کہ ہم اپنی فوج تو وہاں نہیں بھیجیں گے لیکن وہاں پر حملہ کریں گے اگر انہوں نے طاقت کا استعمال کیا جہاں سب سے زیادہ تکلیف پہنچے گی ایران کو. پریکٹیکل سٹیپس بھی یو ایس لے چکا ہے میکسیمائز کرنے کے لیے ایران پر پریشر کو. ہم نے دیکھا کس طرح سے ایران ڈیل کو ڈیریل کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. اس کے بعد میں چند روز پہلے کی بات ہے جب بیلا ون نامی جو ویسل تھا, جو شپ تھا, اس کو امریکہ نے کیپچر کر لیا کیونکہ وہ ایران کا تیل لے کر جا رہا تھا. اب یہاں پر جو انٹرنیشنل چیس بورڈ ہے, جو انٹرنیشنل چیس گیم ہے, وہ کیا ہے کہ چین کا سب سے بڑا انٹرسٹ ایسوسیٹڈ ہے ایران کے ساتھ اور ایران کا چین کے ساتھ, کیونکہ ایران کا 90% تیل فی الوقت چین جاتا ہے. 25 سال کا اسٹریٹجک کوآپریشن کے اگریمنٹ کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا کچھ روز پہلے, جہاں پر $400 ارب کے معاہدے کیے گئے تھے ایران کے ساتھ. ڈیلیوریبل اس سے کچھ نہیں نکل سکا. ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ 45% جو تیل ہے چین کا وہ اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرتا ہے, اور اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہوتا ہے تو پھر یہ چین کے لیے ایک بہت بڑا بلو ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اتنی بڑی تجارتی شارک کے اوپر آ کر امریکہ اگر بیٹھ گیا رضا شاہ کی فارم میں یا کسی اور پپٹ گورنمنٹ کی فارم میں, اٹ ول بی اے ویری ویری بیڈ نیوز فار چائنا. اور ساتھ ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو کہ بات کرتا تھا, سی پیک پاکستان میں تھا, جو کہ یہ بات کرتا ہے کہ ہاٹ واٹرز تک رسائی ہوگی. اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا تک ٹریڈ روٹ بنے گا, اینشینٹ ٹریڈ روٹ بحال ہوگا. اگر ایک پرو امریکہ پرو اسرائیلی ریاست بن جاتی ہے ایران کے اندر تو اس کے پاکستان پر بھی امپیکٹ ہوں گے, اس کے پورے خطے کے اوپر امپیکٹ ہوں گے. ساتھ ساتھ یوکرین کی جنگ میں رشیا بھی ایران سے ٹیکنالوجی امپورٹ کر رہا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ شاہد ڈرونز جو ہیں اور اس کے علاوہ بیلسٹک میسائلز جو ہیں وہ دونوں ایران سے رشیا منگوا رہا ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا کہ وہ ہالٹ ہو جائے گا. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 2024 میں بھی رشیا کو امبیرسمنٹ ہوئی جب سیریا میں رجیم چینج ہوتا ہے اور اسد رجیم جس کو بیک کرنے کے لیے لاکھوں انسانوں کی قربانی دے دی تھی ایران نے اور رشیا نے, وہ فال کر جاتی ہے, اسد کو بھاگنا پڑ جاتا ہے. یہ آخری ایلائے ہے اس پورے خطے میں رشیا کا اتنا کلوز ٹائز والا. اگر یہ بھی گیا تو رشیا کے پاس اس پورے خطے میں کچھ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ایتھنک ٹینشنز بھی ایمرج کر سکتی ہیں اگر تو رجیم چینج ہوتا ہے تو کردش اور عرب پاپولیشن جو ہے یا پھر جو بہائی کمیونٹی ہے اس کے خلاف وائلنس بھی ہو سکتا ہے. ساتھ ساتھ ڈس انٹیگریشن بھی ہو سکتی ہے. جو عراق کا حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن میں یہ سب باتیں اس ازمپشن سے نہیں کر رہا کہ رجیم فی الفور گر جائے گی, یہ آپ یاد رکھیے, مجھے نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانین رجیم کی ریزیلینس اس سے بہت زیادہ ہے جو لیٹن امریکن رجیمز کی ہوتی ہے, اور اس پہ میں وینزویلا پہ بعد میں آتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران کا جو سرکل آف انفلوئنس تھا دنیا بھر میں 2025 اس کے لیے سب سے بدترین سال ثابت ہوا. IRGC کے ٹاپ کمانڈرز کو جدھر دل چاہا رات کو سوتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں مارا اسرائیلیوں نے. اس کے علاوہ اسماعیل ہانیہ کے ساتھ کیا ہوا ایرانین ٹیریٹری کے اوپر یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اس کے علاوہ قطر کے اوپر جا کے اٹیکس کیے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ غازہ کے اندر جو حماس کا حشر ہوا, لبنان کے اندر حزب اللہ کی لیڈرشپ کا حشر ہوا, یا پھر PMF کی بات کر لوں جو عراق میں تھی, سب کی سب گراؤنڈ کر دی. یعنی کہ ایران کا انٹرنیشنل سرکل سب سے کمزور پوزیشن کے اوپر ہے, اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایرانین رجیم ریولوشن کے بعد اتنی کمزور شاید ہی کبھی پڑی ہو جتنی جنوری 2026 کے اندر ہے. بہت سے تجزیہ نگار, چیٹم ہاؤس کے لوگ, بہت سے اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ 2026 ایرانین رجیم کا آخری سال ہے. وشفل تھنکنگ سے نہیں, معیشت کی وجہ سے اور انٹرنیشنل پارٹنرز کی کمزوری کی وجہ سے اور انٹرنل رائزنگ پریشر کی وجہ سے. ایران کی جوہری صلاحیت اور ایران کے جو جوہری تنصیبات ہیں ان پر حملوں کے بعد سے جو نیگوسیشنز تھیں ایران کی نیوکلیئر نیگوسیشنز, وہ بھی تقریباً ہالٹ ہو گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں, کیونکہ پوری دنیا کے سامنے امریکہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جہاں دل کرے گا وہاں مار سکتے ہیں آپ کو. اسی لیے بوم تو آپ سے ڈیولپ ہونا نہیں ہے تو آپ سے بات کیوں کریں. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ 2009 میں, 2017 میں, 2019 میں اور 22 میں ایسے ہی احتجاج IRGC نے ایران نے سسٹین کیے ہیں. بہت ریزیلینٹ حکومت ہے, لیکن اس مرتبہ اس کا اسفیئر آف انفلوئنس جو احتجاج کا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, ایون رضا شاہ کو واپس لانے کے لیے نعرے لگائے جا رہے ہیں.
یہاں تک کہ مساجد تک کو نظر آتش کر دیا گیا اس وائلنس کے راؤنڈ کے اندر. انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے کہ 30 مساجد کو نقصان پہنچا اور ان کو نظر آتش کیا گیا ایلیجڈلی. ایسے میں چین کے لیے بہت بری خبر ہو سکتی ہے کہ BRI پروجیکٹ کے اوپر آ کے اگر امریکہ بیٹھ جائے. رشیا کے لیے بہت بری خبر ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس خطے میں سب سے بڑا پلیئر اگر ایران فال کرتا ہے تو کون بنے گا؟ ناٹ سعودی عربیہ، ناٹ پاکستان، ناٹ ایون امریکہ، اسرائیل. کیونکہ مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا امپیکٹ اسرائیل کا بن جائے گا، وچ از اے ویری ویری بیڈ نیوز سنس دے آر آلسو این ایکسٹریملی اگریسر اینڈ این ارریشنل اسٹیٹ. لیکن اس ساری صورتحال میں سیکھنا یہ ہے کہ آپ کے باہر کے دشمن جتنے بھی ایول ہوں، جتنے بھی گندے ہوں، جتنے بھی خوفناک ہوں اور جتنے بڑے قانون توڑنے والے ہوں، اگر آپ اپنے لوگوں کے خلاف جائیں گے، ان کی ویل بینگ کے لیے کام نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آپ ایسی پالیسیز بنائیں گے، اتنی نیرو رجیم کریٹ کریں گے کہ آپ کا سارا پوٹینشیل برباد ہو جائے گا، تو یہ امید مت رکھیے گا کہ باہر کے دشمن جو ہیں وہ اپنے عوام کو راضی کرنے کے لیے ایز اے اسکیئر کرو آپ استعمال لمبے عرصے کے لیے کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ 27 کھرب ڈالر 27 ٹریلین ڈالر کے ایسٹیمیٹڈ ریسورسز ہیں ایران میں، جس میں تیل بھی ہے، منرل بھی ہے، گیس بھی ہے، یو نیم اٹ اینڈ یو ول فائنڈ اٹ انڈر دی ایران سوئل. اس کے باوجود یہ حشر ہے کہ 1.7 ملین ایرانین ریال کا $1 مل رہا ہے. کیا یہ رجیم کا فیلئر نہیں ہے؟ کیا ان کو چاہیے نہیں تھا کہ پہلے روز سے ایک ماڈریٹ اپروچ لے کے اپنے شہریوں کی گڈ ول کے لیے کچھ کر لیتے؟ ان سے تو عورت برداشت نہیں ہوتی سڑک کے اوپر. ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے جا کر دیکھا ہے وہاں پہ بڑی امپاورمنٹ ہے. اچھا تو ماسا امینی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اچھا فٹ بال ٹیم کی خواتین اپنے خاوند کی پرمیشن کے بغیر ملک نہیں چھوڑ سکتی. اور سب سے بڑی بات کہ جو پاکستان کے اندر بگٹری کرنے والے اور پاکستان کے اندر ہائپوکرائٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چھاتی پیٹتے ہیں ایرانین رجیم کے سروائیول کی، اگر آپ کا یہ حشر کر دیا جائے، آپ کو کیا اس بات کا ذرا ادراک نہیں ہے کہ جو رجیم نے پالیسیز بنائیں، عوام کا گلا گھونٹ کے ان کی رائے کے خلاف جو رول کیا جا رہا ہے، کیا وہ عین اسلامی ہے؟ یا اسلام کو کتنا سرو کیا ہے اس رجیم نے؟ میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا 2020 میں گمان کا ایک سروے ہوا تھا آن لائن، جس کے مطابق جو فیکٹس ہیں وہ آپ کو ہلا کر رکھ دیں گے. اور اسی لیے ڈیتھ ٹو دا ملاز کا نعرہ لگایا جا رہا ہے ایران کے اندر کہ ملاؤں کی جو یہ آٹوکریسی ہے ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. کیا ایسا کیا ہے انہوں نے بدترین سائڈ دکھائی ہے ان کو تھیوکریسی کی. انہوں نے اسلام کے اپنے پرنسپلز کو بھی وائلیٹ کیا ہے. اور اگر آپ اس رجیم کو عین اسلامی سمجھتے ہیں تو ذرا اس نے اسلام کے ساتھ کیا کیا ہے یہ دیکھ لیجئے. گمان کے سروے کے مطابق 22% ایرانینز اپنے آپ کو کسی بھی بڑے مذہب کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں کرتے. 9% کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں. 6% کہتے ہیں ایگنوسٹک ہیں. ٹوٹل بنا 37%. اس سروے کے 2020 کے سٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس کے مطابق 37% ایرانینز اسلام سے ہی اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرتے. 1979 کے انقلاب کے بعد 2026 آ چکا ہے. چند دہائیوں میں آپ نے اتنا جبر پھیلایا کہ جس اسلام کے لیے حکومت قائم کی تھی اسی کو ہی ڈیمیج کرنا شروع کر دیا اپنی سرزمین کے اوپر. لیکن پاکستان میں پھر بھی آپ کو وہ لوگ مل جائیں گے جو کہیں گے کہ نہیں عوام تو وہاں پر ہیرے اور سونے کے ساتھ روٹی لگا کے کھا رہی ہے. یہ دراصل صرف اسرائیل اور امریکہ کا قصور ہے. میں جب بھی رسپانسبلٹی کی بات کرتا ہوں مجھ پہ یہ الزام لگتا ہے کہ تم فورن قوتوں اور مغربی قوتوں کے سپورٹر ہو، لیکن جو ایک عام ایرانین شہری یا ایک خاتون کے اوپر گزرتی ہے کہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں، ہمیں تو اس کی درد زیادہ ہوتی ہے بھائی. اور ساتھ ساتھ یہ کہ امریکہ نے کسی بھی انٹرنیشنل لاء کو ماننے سے صریحاً انکار کر دیا ہے. ہم پچھلے 7 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء صرف ریلز فریم ورک میں آپ دیکھ سکتے ہیں. آج ہمارے الفاظ ثابت ہو چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کوٹ ان کوٹ کہا کہ آئی ڈونٹ ریکگنائز اینی انٹرنیشنل لاء. وینزویلا کے اندر انہوں نے جو کیا، جس طرح پنجاب پولیس کرتی ہے نا بہت فیمسلی کہ اگر آپ کے خلاف کچھ نہیں، وینزویلا کے صدر کے ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا، جس طرح پاکستان کی پولیس کرتی ہے نا کہ جب آپ کے خلاف کچھ نہیں ملتا تو آپ کے اوپر چرس ڈال کے آپ کو اٹھا لیتے ہیں. تو پھر وینزویلا کے صدر سے جب تیل چاہیے تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی کمزوری تیل ہے، ایون یہ مذاق سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر پتہ لگ جائے امریکہ کو کہ پاکستانی مائیں کھانے میں کتنا تیل ڈال رہی ہیں تو شاید پاکستان پہ بھی اٹیک کر دیں. تو اسی طرح تیل کی کریونگ جو ہے نا وہ امریکہ کی مزید بڑھ گئی. ڈونلڈ ٹرمپ ہیز بیکم اے پیٹرول پمپ. اور اس نے کیا کیا جناب کہ نکولس مادورو جو کہ وینزویلا کا پریزیڈنٹ تھا، اس کے اوپر اسی چرس کے ڈالنے کے بعد اٹھا کے لے آیا، جو کہ پاکستان میں سنائی دیتا ہے آپ کو.
اور وینزویلا میں جو ہوا اگست 2025 میں CIA نے اپنے ایجنٹ وہاں پر گھسائے, ریکروٹ کیا, لوکل ریکروٹنگ کی وہاں پہ, اور انر سرکل تک پہنچ گئے مادورو کے, جس سے اس کی ساری موومنٹس کو ٹریک کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ الیکٹریسٹی کو کٹ کر دیا, کمیونیکیشن جیم کی, رڈار سسٹم جیم کر دیے, ڈسیبل کر دیے. 150 جنگی طیاروں کی بارات لے کے آئے, صدر کو اور اس کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے, مینہٹن کی فیڈرل کورٹ میں 5 جنوری کو پیش کر دیا, آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ٹرائل شروع کر دیا, اور اس پہ الزام لگایا کارٹل آف دا سن چلا رہا تھا, نارکو ٹیررزم پھیلا رہا تھا, کوکین کو امریکہ کے خلاف استعمال کر رہا تھا, باقی ملکوں کی روگ آرمیز کے ساتھ مل کے, کولمبیا کی روگ آرمی کے ساتھ مل کے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ بھی اس پر الزام لگایا کہ 500 کلو گرام کوکین اس نے نیو یارک ٹرانسفر کی ہے. تو بھائی جیب سے آپ کے چرس نکل آئیے, آجو, یہی نعرہ لگایا ٹرمپ نے. ساتھ ساتھ اسلحہ بھی ڈال دیا, جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ جب مخالف کے خلاف کچھ نہیں مل رہا ہوتا تو کلاشنکوف پا دے ہو, کلاشنکوف بھی پاتی پائیں انہوں نے, مشین گن کے استعمال کا چارج بھی لگا دیا. اور جب کانگریس نے یہ کہا کہ ہم سے پوچھے بغیر ٹرمپ نے یہ کیا, تو ٹرمپ نے کہا آپ ذرا بکواس شریف بند رکھیے اپنی, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کمانڈر ان چیف ہوں, میں جنگ آغاز کرتا ہوں اس کا. اب بات یہ ہے کہ وینزویلا کے پاس 300 ارب بیرلز کا پروون آئل کا ریزرو موجود ہے, جو دنیا میں سب سے بڑا ہے. وہ اور بات ہے کہ وہاں بھی کرپشن اور صرف آٹوکریسی اور بربادی پھیلائی ہوئی تھی انہوں نے, اسی لیے عوام وہاں بھی بھوک سے مر رہے تھے, غریب تھے, کیونکہ ریسورسز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام امیر ہو جائیں گے. بلوچستان میں جتنے ریسورسز ہیں آپ جا کے دیکھیے عوام کا حال کیا ہے, افغانستان میں جتنے ریسورسز ہیں جا کے دیکھیے طالبان کی رجیم کا حال کیا ہے. اسی طرح وینزویلا کا بھی حال تھا. تو بات یہ تھی کہ ہوگو شاویز جو کہ اس سے پہلے پریڈیسیسر تھے مادورو کے, 2007 میں انہوں نے نیشنلائز کر لی تھیں آئل کمپنیز, جس کے بعد ایگزون موبل اور کناکو فلپس جو تھی امریکہ کی 2 آئل کمپنیز کے ٹھیکے تھے, وہاں پہ ان کو ختم کر دیا, اور اس کے بعد میں کیوبا کو آئل سپلائی کرنا شروع کر دیا. تو امریکہ نے کہا کہ یہ اب مزید نہیں ہوگا, اور اب امریکہ نے اعلان کیا کہ $100 ارب کی انویسٹمنٹس وہ 4 امریکی تیل کمپنیوں کی کروا رہا ہے. آئل انفراسٹرکچر کو وہ ڈیولپ کریں گے, تیل بیچیں گے, وینزویلا کے عوام امیر ہو جائیں گے, امریکہ کے پاس مزید تیل آئے گا. آبجیکٹو کیا ہے کہ گلوبل مارکیٹ میں تیل کی قیمت اتنی کم ہو جائے کہ روس پہ اور سعودی عربیہ پہ ریلائی نہ کرنا پڑے. سعودیہ پہ ریلائی کم کریں گے, اسرائیل کو اسٹیرائڈ لگ جائے گا. تو سیدھی بات ہے بھائی جان. تو اسی لیے آبجیکٹیو اصل میں یہ ہے, لیکن کور کیا بنایا وہی کہ بھائی آپ کی جیب سے چرس اور کلاشنکوف نکل آئی ہے. جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آرٹیکل 2.4 آف دا UN چارٹر UNSC کی وائلیشن ہے, جو کہتا ہے کہ آپ یوز آف فورس نہیں کر سکتے کسی بھی کنٹری کے سوورن ٹیریٹری کے اندر, لیکن انہوں نے کر دیا, اور ہمیشہ کی طرح UN منہ اٹھا کے دیکھتا رہا. تو آپ سب کے لیے اب اطلاع یہ ہے کہ دنیا بھر میں بہت بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں. امپیریل ایج شروع ہو چکی ہے, اس کو کہہ رہے ہیں لوگ ڈونرو ڈاکٹرن. پہلے مونرو ڈاکٹرن تھا 1823 میں, جیمز منرو جو کہ US پریزیڈنٹ تھے, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں, لیٹن امریکہ میں, امریکن بیک یارڈ میں کوئی بھی یورپی طاقت نہیں گھس سکتی, ہم یورپ میں نہیں گھسیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کوٹ ان کوٹ دس از اور ایریا, یہ ہمارا علاقہ ہے, یہاں نہیں آنا. تو اگر چین نے, روس نے, ایران نے یہاں پر انفلوئنس کریٹ کرنے کی کوشش کی, ہم گھس کے مار دیں گے, اور وہ کر بھی رہے ہیں, اور وہ کسی لاء کو نہیں مانتے. ٹرمپ نے کہا دیر ول بی نو مور آئل گوئنگ ٹو کیوبا, زیرو, میک اے ڈیل بیفور اٹس ٹو لیٹ. کیوبا کو بھی دھمکیاں دیں کہ ہم سے بھائی جان بات کر لیں, دیر ہو گئی تو پھر ہمیں نہ کہیے گا, ایک بوند بھی تیل کی مزید آپ کو وینزویلا سے نہیں ملے گی. اس کے علاوہ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کیونکہ 80% ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے, سیل لگی ہوئی ہے ملکوں کی, تو میں جا کے پھر ایک اور ملک کیوں نہ لوٹ کے لے آؤں, اور اس کا نام کیا ہے گرین لینڈ. بڑا پیارا ملک ہے, برف بہت اچھی ہے, انوائرمنٹ بہت اچھا ہے, تو پھر ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں پرچیز کرنے کے لیے. ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے کہ روس اور چین وہاں پہ گھس جائے, ہم نے گھسنا ہے. پسند آتی ہے ہماری ادائیں تو ٹھیک ہے, نہیں آتی تو کوئی بات نہیں, کیا اکھاڑ لو گے. تو یہ کہا ٹرمپ نے کہ ٹرمپ نے یہ کہا کہ وہاں پر اگر روس اور چین آ جاتا ہے تو ہماری نیشنل سیکورٹی کو خطرہ ہے, کیونکہ امریکہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں بہت خطرہ ہے, اسی لیے ہم نے آپ کو ڈیموکریٹائز کرنا ہے. تو گرین لینڈ میں گھسنے کے لیے بھی جواز امریکہ نے تلاش کر لیا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ منرل آئل اور گیس ریزروز وہاں بھی موجود ہیں. ٹرمپ کو بھوک بہت لگی ہوئی ہے, میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو, اور ارلی وارننگ میزائل سسٹم آپ اگر وہاں پلیس کریں تو امریکن ٹیریٹری کافی پروٹیکشن حاصل کر سکتی ہے. تو گرین لینڈ کے اندر بھی ٹرمپ جو ہے وہ گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ ٹرمپ کا کل کا ٹویٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایسی ہائی ہینڈڈنیس, ایسی اگریسو ٹون ہے کہ شاید آپ کو یقین نہ آئے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, اسکرین پر چل رہا ہوگا. دی آئیڈیا دیٹ دا برکس کنٹریز آر ٹرائنگ ٹو موو اوے فرام دا ڈالر وائل وی اسٹینڈ بائی اینڈ واچ از اوور.
We require a commitment from these countries that they will neither create a new BRICS currency nor back any other currency to replace the mighty US dollar, or they will face 100% tariff and should expect to say goodbye to selling into the wonderful US economy. They can go find another sucker. There is no chance that the BRICS will replace the US dollar in international trade. ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر دیکھتے رہیں گے اور امریکہ کنٹری بائی کنٹری پلنڈر کرتا رہے گا. اس موقع پر سب سے بڑا انتظار کس کا کیا جائے گا جناب؟ چین کا. کیونکہ چائنا کب تک جا کر ایک جگہ پر انویسٹمنٹ کرے گا، ریل روڈز بنائے گا، پورٹ بنائے گا، اس کے علاوہ وہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گا اور ایک جہاز آئے گا F-35 اور سب اڑا کے چلا جائے گا. سو چائناز اپروچ از گیٹنگ ڈیفیٹڈ ڈے ان ڈے آؤٹ. وہ اکنامک کمپٹیشن کی بات تو کرتے ہیں لیکن کنسٹرکشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ڈسٹرکشن کرنا بہت آسان ہوتا ہے. چائنا کنسٹرکشن کرنے کا حامی ہے، امریکہ ڈسٹرکشن کا حامی ہے. اور اگر چائنا کنسٹرکشن کرتا رہا، اگریسو ٹون نہ لے سکا، تو گلوبل پولیس مین کو وہ نہیں روک سکتا. یہ اس نے ایران میں بھی ثابت کیا، مڈل ایسٹ میں بھی ثابت کیا، یہ اس نے وینزویلا میں بھی ثابت کیا، اور یہ سارا کچھ وہ آگے بھی ثابت کرتا رہے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ گلوبل پاور شفٹ جو ہے وہ ٹوٹل ریال پولیٹک کی طرف چلی گئی ہے. 19ویں صدی میں ہم داخل ہو چکے ہیں. UN وغیرہ کو بھول جائیں، وہ ختم ہو چکی ہے. اب فیصلہ چین نے کرنا ہے کہ وہ کب تک یہ سب کچھ دیکھے گا یا پھر آن گراؤنڈ اتر کے پولیٹیکل اپہیولز کرانے میں کردار ادا کرے گا جو اس کی اپروچ نہیں ہے، یا پھر صرف اور صرف اپنی انویسٹمنٹ کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا رہے گا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ چائنا کی جو اپروچ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ the world will love us and will hate America. لیکن میکیویلی کا وہ کوٹ تو آپ سب کو یاد ہوگا، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ when there is a choice between being feared or loved, it is far safer to be feared than loved. جب بات آ جائے محبت کی یا پھر اپنے دشمن کو ڈرانے کی، تو جو آپ سے پیار کرے گا وہ آپ کو برباد کر سکتا ہے، لیکن جو آپ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اس سے آپ محفوظ رہیں گے. The world loves China, but the world is afraid of the US, and that is going to guide the foreign policy.